1445 ہجری اور 15 مارچ 2024 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ میں نے کلام پاک میں سے 12ویں سپارے کی سورہ ہود کی آیت نمبر 108 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ عرشوں کا مالک حق کہنے، سچ کہنے کی توفیق سے مالا مال کرے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ کلام کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص بدبخت ہے، شقی ہے، بدبخت ہے۔ پھر فرمایا، جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی شقی بدبخت ہے۔ پھر فرمایا، اور جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا تو وہ بھی بدبخت ہے۔ بلند آواز سے صلاۃ و سلام پڑھیے۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ قرآن کریم میں مالک کائنات نے جو ارشاد فرمایا، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ ارشاد فرمایا، اور وہ خوش نصیب ہوں گے۔ کون؟ وہ جنت میں ہوں گے۔ سبحان اللہ، وہ خوش نصیب ہوں گے، وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں گے، مگر جو تمہارا رب ہے جو چاہے، یہ ایسی بخشش ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے سعادت مند۔ ایک ہوتا خوش بخت، ایک ہوتا بدبخت۔ جو خوش بخت ہوتا ہے سعادت مند ہوتا ہے، اور جو بدبخت ہوتا ہے وہ شقی ہوتا ہے۔ دونوں کیٹیگری کے لوگوں کے بارے میں قرآن کریم کی مبارک آیات موجود ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں مالک کائنات نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ خوش بخت جو ہوگا، سعادت مند جو ہوگا، وہ جنت میں جائے گا اور ہمیشہ جنت میں رہے گا، کوئی بھی چیز اس کو جنت سے نہیں نکال سکتی۔ اسی مبارک سورہ ہود کی آیت نمبر 8 اور پیچھے چلے جائیں گے تو آیت نمبر 105 ہے، وہاں بدبخت لوگوں کا مالک نے ذکر کیا، فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، تو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی خوش نصیب ہوگا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 105 اور موضوع گفتگو آیت نمبر 108، پارہ نمبر 12۔ اب سنیے ذرا، مالک کائنات جل والا نے یہ جو ارشادات فرمایا ہے، یہ جو ارشادات فرمائے ہیں، اب آیت نمبر 105 کے بعد آیت نمبر 106 بھی سماعت کر لیجئے گا۔ فرمایا، وَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، تو جو بدبخت ہوں گے وہ تو دوزخ میں ہوں گے اور وہ اس میں گدھے کی طرح چلائیں گے۔ بدبخت، رمضان آیا، بیماری بھی نہیں ہے، معذور بھی نہیں ہے، روزہ نہ رکھا، تراویح نہ پڑھی، نماز نہ پڑھی، مسجد کا رخ بھی نہ کیا، گناہ پر دلیر رہا، دن دناتے ہوئے کھاتا پیتا رہا، ذرا شرم و حیا نہ رہا، بدبخت ہے وہ بندہ۔
ایسا بندہ بدبخت ہے، نہ احترام رمضان، نہ احترام روزہ، نہ احترام مسلم، نہ اللہ کی شریعت، اللہ کے محبوب کی شریعت کا پاس، نہ اللہ کے محبوب کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کا احترام۔ قرآن نے کہا بدبخت وہ ہے اور سعادت مند وہ ہے جو اللہ کا فرما بردار رہا، مالک کائنات کا فرما بردار رہا۔ آئیے میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت میں ایک حسین، دلچسپ، معلومات سے بھرپور واقعہ سماعت کیجیے گا، اور اس واقعے میں انوکھے سوال اور پاک پیغمبر کے نرالے جواب۔ رمضان شریف میں ذکر کرنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اونچی بولیے گا ذرا، بولنا مشکل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے، ایک شخص حاضر ہوا، اس نے ہمیں دیکھا، اپنی سواری سے اترا، پیدل چل کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، اور حاضر ہو کر کے کہنے لگا 9 دن کا سفر میں نے 6 دنوں میں کیا ہے۔ اب یہ مطلب کیا تھا کہ میں بڑی مشقت سے آیا ہوں، بڑی تیزی میں آیا ہوں، نہ میں نے دن کا خیال کیا، نہ میں نے رات کا خیال کیا، نہ اپنے کھانے پینے کا خیال کیا، میں نے تیزی کے ساتھ سفر کرتے 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 آپ کی بارگاہ میں پہنچ گیا ہوں، اور میں حاضر ہو گیا ہوں، اور میرے آنے کا مقصد صرف 2 سوال ہے۔ کیا ذوق ہے ان صحابہ کا، کیا شوق ہے ان صحابہ کا، کیا انداز ہے ان صحابہ کا، کیا سیکھنے کی تڑپ ہے ان صحابہ کی۔ اور عرض کر دیا 2 سوالوں کا مقصد ہے میرا، بس، اور کوئی مقصد نہیں ہے، اور یہ سفر میرا اتنا طویل ہے۔ اچھا، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ 2 سوال کا سرکار، ان 2 سوالوں نے میری رات کی نیند اڑا دی ہے، یعنی رات کو میں سو نہیں سکتا وہ 2 سوالوں کی وجہ سے، جو میرے دل میں ہیں اور دل میں ابھر رہے ہیں اور زبان پر آ رہے ہیں، اور آپ کی بارگاہ میں نے کرنے ہیں۔ 9 دنوں کا سفر 6 دنوں میں کر کے آیا ہوں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا آپ کو آنا مبارک ہو، اے آنے والے تجھے مبارک ہو، لیکن سب سے پہلے یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا جو نام بتایا، کہا میں گھوڑے والا زید ہوں۔ بعض ہوتے ہیں نا وہ رکشے والا، وہ تانگے والا، وہ سبزی والا، فروٹ والا، گوشت والا، دہی بلے والا، پاپڑی والا، فلاں، کہ میں گھوڑے والا زید ہوں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا تم گھوڑے والے زید نہیں، تم خیر والے زید ہو، یعنی یہ سوال کرنے آئے ہو خیر والے ہو، تو حضور نے اس کا نام ہی رکھ دیا خیر والا زید۔ کہا بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ اس نے عرض کی جان عالم، پہلا میرا سوال یہ ہے کہ وہ بندہ جو اللہ پاک کو پسند ہے وہ بندہ بتائیں، اور وہ جو اللہ پاک کو پسند ہے اس کی نشانی بتائیں۔ کتنا قیمتی سوال ہے۔ نمبر 2، اس نے کہا حضور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ وہ بندہ بتائیں جو اللہ کو ناپسند ہے، اور اس ناپسند کی نشانی بتائیں۔ 2 باتیں ہو گئی، اللہ کا پسندیدہ بندہ اور اللہ کا ناپسندیدہ بندہ، اور ان کی نشانیاں۔ یہ 2 سوالوں نے، وہ سوار کہتے ہیں میرے 9 دن کا سفر 6 دنوں میں مجھے کرنا پڑا، اتنی تیزی کے ساتھ آیا ہوں۔ تو کریم آقا نے مسکراتے ہوئے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم نے صبح کی ہے تو تمہاری کیفیت کیا تھی؟ اب کریم آقا کبھی کبھار نا سائل کے سوال سے ہی جواب تلاش کر لیتے، سائل کا جو سوال ہوتا اسی سے جواب بھی مل جاتا اس کو۔ تم نے صبح کس کیفیت میں کی ہے؟
اللہ اکبر. کہنے لگے آقا جب میری صبح ہوئی تو میری کیفیت یہ تھی، میرے دل میں نیکی اور نیک لوگوں کی محبت تھی. آواز تھوڑی اونچی ہو سکتی ہے؟ کیا بات. نیکی اور نیک لوگوں کی محبت تھی. نمبر 2، میرے دل میں یہ چاہت تھی کہ میں نیک کام کروں. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات فرمایا پھر جو نیکی مجھ سے رہ گئی میں نہ کر پایا، مجھے دکھ ہوا، اور جو تھوڑی نیکی میں نے کر لی اس پر مجھے ثواب ملنے کی امید ہے. میرے کریم آقا نے اس کا یہ معاملہ سنا اور پھر جو ارشاد فرمایا سنیے ذرا، بڑی پیارے انداز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے زید الخیر، اے خیر والے زید، سنو، یوں ہی، ہاں یوں ہی، یہی بات ہے، یہ اس شخص کی علامت ہے جس کو اللہ پسند فرماتا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا اور اللہ پاک کے ناپسندیدہ بندے کی علامت یہ ہے، اگر تجھے بھلائی کا ارادہ کرتے ہوئے دقت ہو تو رک جائے، بھلائی کا ارادہ نہ کرے تو پھر یہ بدبختی کی علامت ہے. اب آپ غور فرمائیں، خوش بختی، سعادت مندی، نیکی اور نیک لوگوں سے محبت اور نیک کام کرنے کی طرف رغبت، اور جو نیکی رہ جائے اس پر دکھ. آپ اور میں بڑے ٹھنڈے دماغ سے اس بات کا جائزہ لیں، کیا ہمارے اندر نیکی اور نیک لوگوں کی محبت پائی جاتی ہے؟ اگر نیکی سے محبت پائی جاتی ہے، نیک لوگوں سے محبت پائی جاتی ہے، تو کیا ہمارا دل کرتا ہے نیکی کرنے کو؟ اگر ہمارا دل کرتا ہے نیکی کرنے کو تو کیا ہم وہ نیکی کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں؟ اگر وہ نیکی کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو کیا اس کو ریاکاری کی تباہ کاری سے بچا لیتے ہیں؟ اگر بچا لیتے ہیں تو کیا اس پر ثواب ملنے کی امید بھی ہم رکھتے ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہر مسلمان کے دماغ میں ابھرتے ہیں. پہلے تو نیکی کا رجحان ختم ہو گیا، اور نیک لوگوں سے محبت کا جہاں تک تعلق ہے، عوام ہے جو اچھے سلجھے ہوئے نیک لوگوں سے پیار کرتی ہے، لیکن یہ پیار کرنا ہی تو کمال نہیں ہے. پیار کرنا ہی تو کمال نہیں ہے. پیار کرنے کے ساتھ ساتھ نیکی کی طرف رغبت، تراویح پڑھنے کی طرف رغبت، نوافل پڑھنے کی طرف رغبت، روزہ رکھنے کی طرف رغبت، قرآن پڑھنے کی طرف رغبت. تہجد آج کل آسان ہے، اٹھتے ہی تہجد کے ٹائم میں 2 نفل کم از کم پڑھ لیں. آج اشراق و چاشت، جب آپ سو کر کے فجر کے بعد سو جائیں، جب اٹھیں اٹھ کر اشراق بھی پڑھ سکتے ہیں، چاشت بھی پڑھ سکتے ہیں. روزہ کھولنے سے تقریباً وقفہ ہو جاتا ہے. صلاۃ الاوابین پڑھنا بھی آسان ہے، ہاں، لیکن رغبت نیکی کی ہے کہ نہیں؟ شیطان قید ہو گیا، نیکیاں کرنا آسان ہو گیا، مسجد کی طرف آنا آسان ہو گیا، اور نیکی بجا لانا آسان ہو گیا. لیکن بدبختی کا عالم یہ ہے کہ اس عالم میں بھی لوگ نیکی کی طرف آنے کو تیار نہیں ہیں. اگر روزہ رکھ بھی لیا تو کرکٹ کھیلنے کا کیا فائدہ ہے جناب؟ ساری ساری رات جاگنے کا کیا فائدہ ہے جناب؟ رمضان کی راتیں عبادت کے لیے، رمضان کے دن روزے کے لیے، نزول قرآن کا مہینہ پچھلے جمعے بتایا میں نے، رمضان کی فضیلت بتائی، قرآن کی باتیں بتائیں، روزے کی فرضیت بتائی، رمضان کا احترام بتایا، رمضان کے فضائل بیان کیے. تو اس دن میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں بدبختی کیا ہے.
خوش بختی کیا ہے؟ نیکی کی طرف شیطان جانے نہیں دیتا. روزہ رکھ لیا، نیکی کر لی، اب نیکی کرنے کے بعد اگلے کام کیا کیے؟ ہا ہا ہو اور روڈوں پہ لوگوں کا چلنا مشکل کر دیا. رات کے جگراتے مسجد کی رونق بڑھانے کے لیے تھے، لیکن روڈوں کی نظر ہو گئے. کیا ہی اچھا ہوتا ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں قرآن ہوتا اور قرآن کی تلاوت جاری ہوتی، گھر میں بھی قرآن کھلے ہوتے اور گھر میں بھی قرآن کریم کی تلاوت سے استفادہ کیا جاتا. خواتین بھی قرآن پڑھتی، مرد بھی قرآن پڑھتے، بچیاں بچے بھی قرآن پڑھتے. قرآن کریم کے سپارے 1-1 2-2 3-3 جتنی بساط ہوتی قرآن پڑھتے. کنز الایمان سے ترجمہ پڑھ لیتے، خزائن العرفان سے تفسیر پڑھ لیتے، نور العرفان سے تفسیر پڑھ لیتے، صراط الجنان کو پڑھ لیتے، ضیاء القرآن کو پڑھ لیتے، تبیان القرآن کو پڑھ لیتے، تفسیر الحسنات کو پڑھ لیتے. جتنی بساط ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، قرآن کی طرف رغبت دلاتے، اپنے آپ کو قرآن کی طرف موڑتے، قرآن کی طرف اپنے آپ کو لگاتے اور روزے کے ساتھ ساتھ نفل عبادات کی طرف اپنے آپ کو مائل کرتے، قائل کرتے. تو فرمایا پہلی بات اللہ اکبر، نیکی اور نیک لوگوں سے محبت. کیا بات ہے. اب امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا حضور مجھے کوئی نصیحت فرمائیے گا. آپ نے کیا حسین نصیحت کا اہتمام کیا، اور جملہ تو ایک ہے لیکن ساری زندگی اگر بندہ اس پر پہرا دے تو کمال کی بات ہے. امام حسن بصری کہتے ہیں، جو بہت بڑے ولی اللہ ہیں، آپ فرماتے ہیں تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ کے احکام کو عزیز رکھو، اللہ پاک تمہیں عزتوں سے نوازے گا. ہر بندہ چاہتا ہے میری عزت ہو جائے. اللہ پاک کے احکام کا خیال کرنا ہے، اللہ پاک کی عطا کردہ فرامین کا خیال کرنا ہے، اور خیال ہی نہیں، اس کو عزیز رکھنا ہے، اس کو پیارا رکھنا ہے، اور پیارا ہی نہیں رکھنا، اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اور عمل ہی نہیں کرنا، اس میں اخلاص بھی پیدا کرنا ہے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. تو سنیے ذرا اللہ کا قرآن سنیے. اب نیکی کے کاموں میں اجرت کرنا، نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا. قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 148 کا یہ حصہ میرے سامنے ہے. فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم تو نیکیوں میں آگے نکل جاؤ، نیکیاں کرنے میں آگے نکل جاؤ. مقابلہ، مختلف مقابلے ہوتے ہیں. قرآن کس مقابلے کی بات کر رہا ہے؟ نیکیوں میں آگے بڑھو. اس نے تہجد کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں تو میں نے 4 پڑھنی ہے. اس نے پورے رمضان کے روزے رکھے تو میں نے شوال کے بھی رکھنے ہیں. اس نے جناب والا اشراق و چاہ شروع کر دیے تو میں نے صلاۃ و اوابین بھی شروع کر دینی ہے. یہ کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ جاؤ. اور یہ آگے بڑھنے کا قرآن ایک اور جگہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں ارشاد فرماتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. فرمایا اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت میں آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے. پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے. دوڑو اس جنت کی طرف، بھاگو اس جنت کی طرف، کام کرو اس جنت میں جانے والے. رمضان المبارکہ کا مبارک مہینہ ہم میں جلوہ فگن ہے، اور اس سے ہم برکات کو لوٹنے میں اگر کامیاب ہو گئے تو پھر انشاءاللہ الکریم جنت ہمارا مقدر ضرور بن جائے گی. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت بپا ہوگی، اللہ کریم ایک نوجوان کو حکم دے گا، اس کو لایا جائے گا، وہ بڑا غمگین ہوگا، اور فرشتے اس کو آگ اور لوہے کے گرزوں سے مار رہے ہوں گے. لوہے کے اور آگ کے کوڑے برسا رہے ہوں گے، گرز مارا جا رہا ہوگا، پیٹا جا رہا ہوگا، اور اسے ہانکا جا رہا ہوگا.
اور اس عالم میں 1000 سال گزر جائے گا. اپنی زبان سے بتائیے کتنے سال گزر جائیں گے؟ تھوڑا اونچی بولیے، تھوڑا اور اونچی بولیے. وہ کہے گا الامان الامان الامان، لیکن 1000 سال گزرنے کے بعد بھی اسے امان نہیں دی جائے گی. جبریل آئے، عرض گزار ہوئے رسول اللہ کی بارگاہ میں. اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس نوجوان کو 1000 سال کے بعد رب قہار کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا. اللہ پاک عذاب کے فرشتوں کو حکم دے گا، اسے منہ کے بل جہنم میں گرا دو. اب جانتے ہیں دربار خداوندی لگا ہوا ہے اور یہ مجرم حاضر ہے اور مالک جلال میں ہے. 1000 سال تو پہلے ہی عذاب میں مبتلا رہا، بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، حکم ربانی ہوا، ڈال دو اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو اس کو. اللہ اکبر. کریم آقا علیہ السلام فرماتے پھر جبریل نے کیا کہا؟ یہ جب کہا تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل، یہ کون ہوگا جو 1000 سال سے عذاب میں مبتلا ہوگا اور جہنم میں جانے کا حکم جسے سنایا جائے گا؟ جبریل کہیں گے یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی ہے. اور جب کسی کو کہا جائے تیرے بیٹے نے یہ کیا، تیری بیٹی نے یہ کیا، تیرے بھائی نے یہ کیا، تیری ماں نے یہ کیا، تیرے باپ نے یہ کیا، اور کسی پیر سے کہا جائے تیرے مرید نے یہ کیا، کسی استاد سے کہا جائے تیرے شاگرد نے یہ کیا، سوچئے نبی پاک سے کہا جا رہا آپ کا امتی، تو کیا خیال ہے قلب اطہر پر کتنی اذیت ہوگی؟ جو ساری ساری رات کو محبوب روتے ہیں ان کو کتنی اذیت ہوئی ہوگی جب کہا گیا یہ آپ کا امتی ہے، آپ کا امتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. فرمایا اس کا گناہ کیا ہے جبریل؟ جو میرا امتی ہے اس کا گناہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بد نصیب ہے جس کی زندگی میں رمضان المبارکہ آیا مگر اس نے توبہ بھی نہیں کی، استغفار بھی نہیں کیا اور ماہ رمضان کو گناہوں میں گزار دیا. او میرے پیارے بھائیو، میرے دوستو، میرے کرم فرماؤ، جمعے کی نماز کے لیے آنے والوں، 4 رمضان المبارکہ کے خطبہ جمعہ میں مجھے سننے والے لوگوں، میدان محشر کا ہولناک منظر اور رمضان کا احترام نہ کرنے والا، روزوں کو نہ رکھنے والا، توبہ نہ کرنے والا، استغفار نہ کرنے والا، نیکی نہ کرنے والا، جرموں کی طرف اپنے آپ کو لگانے والا، وہ جرم سوشل میڈیا کے ذریعے کیا جائے، وہ گناہ سوشل میڈیا کے آلے کے ذریعے کیا جائے، نیٹ کے ذریعے کیا جائے، لیپ ٹاپ پہ کیا جائے، موبائل پہ کیا جائے، فنگر سے سرچ کیا جائے، وہ گناہ برے مناظر دیکھے جائیں، شیئر کیے جائیں، تو وہ بدبخت ہے. 1000 سال کی مدت میں رہا عذاب میں مبتلا، حکم الہ العالمین ہوا منہ کے بل گھسیٹ کر کے اس کو جہنم میں ڈال دو. گناہ کیا ہے؟ رمضان آیا، نہ توبہ کی نہ استغفار کیا، پورا رمضان گناہوں میں گزار دیا. جیسے رمضان سے پہلے تھے ویسے رمضان میں رہے. رمضان آیا گزر گیا، ہماری حالت نہ بدلی. رمضان آیا چلا گیا، ہماری حالت نہ بدلی. قرآن کی تلاوت کی عادت ہماری نہ بن سکی، نوافل کی عادت ہماری نہ بن سکی. رمضان المبارکہ کے گزرنے کے بعد جناب والا وہ جو رمضان میں نیکیاں کی ہیں ان کو بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے. پہلے تو نیکی کے نون کا نقطہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اگر کر بھی لی تو پھر گناہوں کے دلدل میں پھنستے چلے گئے. تو میرے عزیزوں غور کرنا چاہیے اور اپنے وقت کو قیمتی بناتے ہوئے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اس ماہ مقدس کا لمحہ لمحہ
قیمتی ہے. روزے دار کا سحری کرنا یہ بھی عبادت، سحری کرنے کے بعد نماز یہ بھی عبادت، پھر قرآن کی تلاوت یہ بھی عبادت، پھر سو جانا یہ بھی عبادت، اٹھ کر کے نماز ظہر پڑھنا یہ بھی عبادت، اور عصر یہ بھی عبادت، مغرب یہ بھی عبادت، حتیٰ کہ روزے دار کا چلنا بھی عبادت، روزے دار کا بیٹھنا بھی عبادت، روزے دار کا سونا بھی عبادت ہے. کوئی مہینہ ایسا کہ بندہ سو رہا ہو اور نیکیوں کا میٹر چل رہا ہو؟ یہ رمضان ہی تو ہے. سبحان اللہ. بندہ سو بھی رہا ہے اور نیکیوں کا میٹر اس کا چلتا ہوا چلا جا رہا ہے، اور نیکیاں اس کے نام اعمال میں داخل کی جا رہی ہیں، لکھی جا رہی ہیں. تو یہ رمضان المبارکہ کے اندر ہمیں وقت بھی بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے. میرے کریم آقا رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سعادت ترین بندے کی، سعادت مند ترین بندے کی علامت بتائی. کریم آقا نے فرمایا مکمل ترین سعادت یہ ہے کہ بندے کی عمر لمبی ہو اور وہ اللہ پاک کی فرما برداری میں گزارے. سبحان اللہ. نیکیوں میں گزارے جتنی عمر ملی ہے. تو یہ سعادت مندی کی معراج ہے. قیمتی پیارے نبی کی پیاری باتیں سننے والے لوگوں، میرے کریم آقا، میرے رحیم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاندان کی ایک شہزادی جن کا نام خاتون جنت ہے، ان کا ذکر پاک نہ کیا جائے تو ہماری بات ادھوری رہ جائے گی. 3 رمضان المبارکہ کو آپ کا یوم وصال بھی ہے اور یوم عرس بھی اس کو کہا جاتا ہے. خاتون جنت فاطمہ الزہرا حضور کی 4 لاڈلی بیٹیوں میں سب سے زیادہ لاڈلی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے. اب ان کے القابات بے شمار ہیں. مخدومہ کائنات بھی ان کو کہا جاتا ہے، سردار جہاں و جینا بھی ان کو کہا جاتا ہے، زہرا بھی کہا جاتا ہے، بطول بھی کہا جاتا ہے، اور ام السعادات بھی کہا جاتا ہے، ام الخیر بھی کہا جاتا ہے، ام الحسنین بھی کہا جاتا ہے. تو یہ خوبیاں اللہ کریم نے خاتون جنت کے مبارک حصے میں عطا فرمائی ہیں. تو آپ کا وصال پاک بھی 3 رمضان المبارکہ کو ہوتا ہے. خاتون جنت کے بارے میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دیوان سالک کے اندر، شعر تو ایک ہے لیکن قلم پکڑ کے بندہ اس کی شرح لکھنی چاہے تو بڑی طویل ہے. کیا حسین خراج پیش کرتے ہیں. کہا نبی کی لاڈلی بیوی ولی کی، ماں شہیدوں کی. آواز اونچی ہے ذرا بھائی جان، سنیے دوبارہ سنیے. نبی کی لاڈلی بیوی ولی کی، ماں شہیدوں کی، یہاں جلوہ نبوت کا، ولایت کا، شہادت کا. کیا بات ہے. پاک پیغمبر کی لاڈلی شہزادی، مولا کائنات کی بیوی اور حسنین کریمین کی ماں، اور ام المومنین عائشہ الصدیقہ بنت صدیق اکبر فرماتی ہیں کہ کریم آقا کی لاڈلی شہزادی فاطمہ الزہرا مخدومہ کائنات شکل و شباہت میں، چلنے میں، بیٹھنے میں، اٹھنے میں، کھڑے ہونے میں، بات چیت کرنے میں، سر سے لے کر پاؤں تک حضور کے مشابہ ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور بیٹیاں ویسے ہی بڑی پیاری ہوتی ہیں. یہ کریمانہ انداز میں جب حضور کے پاس آتی، حضور کھڑے ہو جاتے، استقبال کرتے، آپ کے ہاتھوں کو چومتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے. یہ بیٹیوں کی عزت ہے حضور نے جو کر کے دکھائی ہے. اور کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے کہ حضور کائنات عالم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار فرماتے. پھر کریم آقا نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے. آہستہ بولیے کو سننا لے. فرمایا اسے جو بات بری لگتی ہے مجھے وہ بات بری لگتی ہے، جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے وہی چیز مجھے بھی تکلیف دیتی ہے. انہی کے ماہ پارے 2 جہاں کے لاج والے ہیں، یہی ہیں مجمع بحرین سر چشمہ ہدایت کا. سبحان اللہ. تو خاتون جنت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ کا وصال پرملال 3 رمضان المبارکہ 11 ہجری کو منگل والے دن ہوا ہے، اور آپ کو غسل ام ایمن نے دیا اور مولا کائنات نے معاونت کی ہے. اور جب جنازے کی باری آئی ہے تو مصلی امامت پر
عاشقوں کے امام عاشق اکبر صدیق اکبر کھڑے ہوئے ہیں، اور کھڑے کرنے والوں میں یہی خاتون جنت کے شوہر نامدار داماد مصطفیٰ خلیفہ چہارم مولا علی نے صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا، کہا خاتون جنت مخدومہ کائنات کا جنازہ آپ پڑھائیں گے، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور کیسے جنازہ پڑھائے؟ سبحان اللہ۔ تو اگر صدیق اکبر غاصب ہیں تو پھر غاصبوں سے نماز جنازہ کیوں پڑھایا گیا؟ اگر دشمن زہرا ہیں تو دشمن سے جنازہ کیوں پڑھایا گیا؟ اگر مولا کائنات کے یار ہیں تو پھر ماننا پڑے گا یاروں سے ہی جنازے پڑھائے جاتے ہیں اور پیاروں سے ہی جنازے پڑھائے جاتے ہیں۔ تو آپ کا وصال پرملال 3 رمضان کو ہوا، تو میں نے جو آج موضوع بیان کیا سعادت مند کون، اور اس کے ضمن میں نے خاتون جنت کی بارگاہ میں بھی خراج پیش کیا۔ عرشوں کا مالک مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کر دے، عبادت کی طرف اپنی توجہ رکھیے گا، زکوٰۃ کے معاملات کو بھی آپ مینٹین کرتے رہیے گا، اپنے مال کا حساب، خام مال کتنا ہے، تیار شدہ مال کتنا ہے، دکان میں مال کتنا ہے، گودام میں مال کتنا ہے، مارکیٹ میں کتنا پیسہ لگا ہوا ہے، کتنا لینا ہے، کتنا دینا ہے، کتنے کے پرائز بانڈ ہے، کتنے کی جناب والا پاکستانی کرنسی ہے، کتنا سونا ہے، کتنی چاندی ہے، کتنا سامان تجارت ہے، یہ ساری باتیں غور کر کے ایک طرف لکھیے گا، دوسری طرف لکھیے گا اتنا پیسہ میں نے دینا ہے، اتنی میں نے کمیٹی نکل آئی ہے، اتنی میں نے کمیٹی دینی ہے، اتنے کا جناب والا کسی سے قرضے کا مال اٹھایا ہے، اتنا یہ ہے، دونوں طرف کا حساب کر کے نیچے حساب کر لیں، پھر اس کو جمع کر لیں، جتنا پیسہ آپ کے پاس بچے اور سال اس پر گزر چکا ہو اس کا 40واں حصہ 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے، 1000 میں سے 25 روپے اور لاکھ میں سے 2500 روپے الگ کر کے زکوٰۃ کے نکال دیجئے۔ پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھیے، محلے داروں کو دیکھیے، ہمسایوں کو دیکھیے، اور پھر دینی اداروں کو بھی آپ دیکھتے رہیے گا۔ قریب ہمارا مدرسہ جو الحمدللہ سال ہر سال سے خدمت کر رہا ہے، اس کے اندر بھی بے شمار چیزوں کی ضرورت بھی پڑتی ہے، اور معاملات چلانے کے لیے پیسوں کی بھی اشد ضرورت ہوتی ہے، اور اکثر و بیشتر ہم رمضان المبارکہ میں یہ اعلان کرتے ہی رہتے ہیں کہ اپنے دینی اداروں کو بھی یاد رکھیں گے۔ انواری مسجد سے ملحقہ مدرسے کو بھی آپ یاد رکھیں گے، اپنے عطیات، خیرات اور ڈونیشن جو بھی آپ نے ڈونیٹ کرنا ہو اس کے بارے میں آپ خاص توجہ فرمائیں گے۔ عرشوں کا مالک میری آپ کی حاضری قبول فرمائے۔